میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 14ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ صحیح ہے بیٹا، آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے، سامنے رکھیے، اور سب سے پہلے جو ہے کل میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا سابق حضرت ابوبکر صدیق کے سوال 1 2 3 یاد کرنے کا، صحیح ہے؟ آپ لوگوں نے یاد کیے وہ سوال؟ سب بچوں نے یاد کیا ہے؟ تو آپ اپنی کاپی پہ جو ہے اس کا ٹیسٹ دیں گے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے ہم بورڈ پہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ 2 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ لیکچر نمبر 14 آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 28/5/2021، صحیح ہے؟ اور اسلامیات ٹیسٹ لکھیں گے اوپر، اور پہلا سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا، صحیح ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے۔ اور دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے عرصے خلافت کی، صحیح ہے؟ یہ 2 سوال جو ہیں وہ آپ اب کاپی پہ کریں گے، اور جو ہے اس کو آپ یاد کیا ہوا ہوگا، کیونکہ کل میں نے آپ کو ٹیسٹ یہ دیا تھا، ڈائری دی تھی یاد کرنے کی، تو آپ جو ہے اس کو ان 2 سوالوں کے آنسر جو ہیں اپنی کاپی کے اوپر لکھیں گے، صحیح ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے عرصہ خلافت کی، صحیح ہے؟ اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو یہ میں آپ کو دے دوں گی اس کے ساتھ، لیکچر کے ساتھ۔ یہ دونوں سوال کا آپ نے آنسر جو ہے ٹیسٹ کاپی میں دینا ہے، صحیح ہے؟ عادل کی ٹیسٹ کاپی جو ہے وہ میرے پاس اوپر اسکول میں موجود ہے، تو آپ اپنی ٹیسٹ کاپی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسکول آ کے، اور جو ہے باقی بچوں کی کاپیز ان کے پاس ہوں گی، کیونکہ سب بچوں کی کاپیز جو ہیں وہ ریٹرن کر دی گئی تھیں آخری دن، جو لاسٹ ڈے تھا جب اسکول جو ہے فزیکل اوپن تھا، جب اس کے لاسٹ دن جو ہے وہ چیزیں یہ بچوں کو ریٹرن کی گئی تھیں۔ میرے خیال سے عادل کی کاپی جو ہے وہ میرے پاس ہے، صحیح ہے؟ تو عادل جو ہے اپنی کاپی لے لیں گے، اور ابھی جو ہے اسلامیاتی کاپی کے بیک سائڈ پہ آپ ٹیسٹ کر دیں گے۔ یہ 2 سوالوں کے آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا، اور جو ہے اس کا اسکرین شاٹ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا، صحیح ہے؟ اور اب آج جو ہے وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں سورۃ النصر، آئی تھنک میں نے سلیبس میں لکھوائی ہے، اور وہ میں نے آپ کو نہیں کروائی، صحیح ہے؟ سورۃ النصر قرآن کی جو ہے وہ چھوٹی سورت ہے۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1 2 اور 3 آیتوں کی ہے یہ، صحیح ہے؟ اس کو پہلے ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے کاپی میں آپ لوگ لکھیں گے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ بھی میں نے کروا دی ہے۔ آپ کے سلیبس میں 2 تھیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النصر میقات ثانی میں، تو یہ آپ کا آخری کام جو ہے وہ اس کا اب ہو جائے گا۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے سورۃ النصر کو، آپ لوگ جو ہیں اس کو میرے ساتھ دہرائیے گا، میرے بعد اس کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صحیح ہے؟ دوبارہ سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صحیح ہے؟ ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر جو ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں مکے میں داخل ہوں، آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ سورت جو ہے سورہ نصر یہ فتح مکہ کی فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوئی، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے مدد بھیجی اور فتح حاصل ہو گئی آپ کو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج یعنی یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اپنے پروردگار کی تعریف کرو اور اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یعنی اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنے گناہ اور اپنی کوتاہی کی مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ مغفرت مطلب معافی مانگنا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، اور بے شک یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بھی معاف کرتا ہے، اور بڑے سے بڑے خطائیں جو ہوتی ہیں انسان سے ان کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ ذرہ نواز ہے، وہ اتنی سی بات کے اوپر جو ہے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اتنے سے دل میں خیال آنے پر جو ہے وہ گناہ بھی لکھوا دیتا ہے، جو اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے، ہمارے ہر لمحے کو جانتا ہے، ہر خیال، ہر سوچ، ہر بات کو ہماری وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے اس میں نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کتاب میں جو 2 فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھ لیتے ہیں، اور اگر ہم اتنا سا بھی برا خیال اپنے ذہن میں یا دل میں لاتے ہیں تو اس کو بھی وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے گناہ اور ثواب کے کاموں کا جو ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، جو کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور وہ اس انسان کی زندگی کا پورا جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے، جب سے لے کر مرنے تک، موت کے دن تک کا تمام کام، تمام سوچیں، تمام اچھائیاں برائیاں وہ لکھتا رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی، مکہ میں آپ داخل ہو گئے، اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور جو ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج یعنی کہ ایک کے بعد ایک، فوج در فوج کا مطلب کے بعد ہے گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ اسلام لا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور تو اپنے پروردگار کی تعریف، تو اس سے اتنے بڑے مکہ فتح کرنے کی جو تمہیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو اس پر اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی تعریف کرو اور شکر بھیجو اور تسبیح کرو، اور اس سے مغفرت مانگو، اور اس سے اپنے جو
لوگ ہیں ان لوگوں سے کہو کہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں وہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اب تک مکے کے رہنے والوں نے جو اب اسلام قبول کر رہے ہیں وہ توبہ کریں، مغفرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک یعنی کہ ہمیں یقین ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، رحم فرمانے والا، رحیم، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ وہ ہماری بڑی سے بڑی خطا کو عفو درگزر کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے کاپی میں۔ آپ جو ہے سوال کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سورہ نصر کا ترجمہ لکھیے۔ صحیح ہے، یہ میں آپ کو سوال کی ہیڈنگ ڈال دیتی ہوں، پھر آپ کو اس کا نوٹ جو ہے ترجمے کا، یہ آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ اس کا آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا۔ پہلے میں سوال لکھ دیتی ہوں اس کا، سورہ نصر کا ترجمہ لکھیے۔ یہ سورہ نصر کا ترجمہ لکھیے۔ یہ آپ جو ہے سوال کی ہیڈنگ ڈالیں گے، آج کی ڈیٹ ڈالیں گے 28/5/2021، سورہ نصر کا ترجمہ لکھیے اور ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کے آپ کتاب میں آپ کے ترجمہ دیا ہوا ہے، یہ پورا آپ اتاریں گے سورہ نصر کا ترجمہ۔ اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو بھیج دوں گی اس کے ساتھ، لیکچر کے ساتھ، اور آپ اس طریقے سے یہ کام جو ہے وہ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 6 کے اوپر سورہ نصر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دوں گی لیکچر کے ساتھ، تو آپ جو ہے یہ اس کو اس طرح کر لیں گے۔ صحیح ہے، سورہ نصر اس کا ترجمہ آپ اس طرح کر لیں گے۔ اس کو میں صحیح کر دیتی ہوں، سیدھا کر کے اس کی پکچر لے لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اس کو آپ کو صاف نظر آئے اور آپ اس کا ترجمہ کر لیں۔ کتاب سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے یہ آپ کو اسکرین شاٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا آپ کے لیکچر کے ساتھ، اور آپ نے یہ سورہ نصر جو ہے اس طریقے سے کرنی ہے۔ صحیح ہے، سورہ نصر کو میں ایک دفعہ پھر پڑھا دیتی ہوں، اور جو ہے اس کا ترجمہ بھی ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صحیح ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے اس کو کاپی میں کر لینا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے کام آج کے آپ کے لیکچر کا کام ہے، یہ آپ نے اس میں کرنا ہے۔ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کر لیے گا کاپی کے بیک پر، یا ٹیسٹ کاپی میں کر لیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سوال جو میں نے دیے ہیں اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ، لیکچر کے بعد جس طرح آپ کو لیکچر کے ساتھ آپ کو ملتا ہے، اور آپ نے یہ کام جو ہے نیٹ اینڈ کلین ورک جو ہے کاپی میں کر لینا ہے، اور جو ہے بہت اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے، نقطے اور شوشے وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کام جو ہے وہ سب بچوں کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ کاپی جب چیک ہونے کے لیے آئے تو ہر بچے کا کام کمپلیٹ ہو۔ کچھ بچے جو ہیں کاپی چیک نہیں کروا رہے، تو وہ کاپی چیک کرنے کے لیے بھیجیں اردو اسلامیات کی، تاکہ جو ہے آپ کا کام چیک ہو سکے، کیونکہ پیپر اب آپ کے جون میں ہیں، اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کی ریویژن ٹیسٹ جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں اب، اور آج آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کا پورا چیپٹر میں آپ کو ٹیسٹ کے لیے دوں گی، جو آپ لوگ یاد کریں گے، اور اگلے ویک جب کلاس ہوگی تو پھر جو ہے وہ ٹیسٹ پورے لیکچر میں جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا مختلف چیزوں کا، اس کے تمام سوال جواب، خالی جگہ، ہر چیز آپ نے ایک چیپٹر کی پوری یاد کرنی ہوگی۔ صحیح ہے،
اور کیونکہ آپ کے پاس پورے ہفتے کا ٹائم ہوگا. اب آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.